میرے بیٹے کو آرام سے پکڑنا، یہ پھول ہے کہیں مسئلہ نہ جائے ہے. اتنا حسین بیٹا ابراہیم، اتنا حسین اور درجے والا کتنا. حدیث میں آیا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا ولکنہ لم یکن لیعیش لأن فیکم آخر الانبیاء. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بناتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے اللہ نے میرے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا. اتنا جلیل القدر بیٹا ساتھ ہوا. اور حدیث میں آیا ہے نبی اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش اور لبوں پہ کلمہ الحمدللہ رضینا بقضاء اللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے بیٹے ابراہیم، بابا کو اکیلے چھوڑ گئے ہو، تیرے باپ کو تیری جدائی کا بہت غم ہے، لیکن زبان سے رب کے شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا. وہ ابراہیم فوت ہوا کہ نہیں؟ طیب، قاسم، طاہر، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. اپنا سگا چچا سید الشہداء حمزہ، جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، وہ شہید ہوا کہ نہیں؟ لیکن کسی کتاب میں دکھاؤ، جاؤ اور بستی کے لوگوں کو پیار سے سمجھاؤ. دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ نبی نے ان کا ختم دلوایا ہو، نبی نے ان کا کل پڑھوایا ہو. دکھاؤ. اگر کوئی مولوی دکھا دے تو ہم صبح اس کا ختم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کوئی دکھائے، کوئی دکھائے. اور اگر نبی کے فرمان میں نہیں، رب کے قرآن میں نہیں، تو تیرے ختم دینے سے مردے کی روح کو فائدہ پہنچ سکتا. ہمارا عقیدہ نہیں. اس لیے کہ شریعت میں اگر سکہ چلے گا تو رحمت کائنات کا چلے گا، اور کسی کا سکہ چل سکتا. پاکستان کے ملک کے اندر حکومت پاکستان کے سوا کسی دوسرے کا سکہ چل سکتا ہے؟ اور یارو، اگر تمہارے ملک کے اندر حکومت کے سوا کسی کا سکہ نہیں چل سکتا تو محمد کی سلطنت میں اپنے ملاؤں کا سکہ کیسے چلاتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو اللہ سے. اور کہتے کیا تکسلے مولویوں نے سکھائے تھے، اللہ معاف کرے. کہتے ہیں جی قرآن ہی تو پڑھا ہے، گناہ کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جاؤ، میرا عقیدہ سن لو. قرآن صرف اس جگہ پڑھا جائے گا جہاں آمنہ کے لال نے پڑھا ہے، باقی جگہ قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. کیسے؟ تمہارے مولویوں نے لکھا نماز کے اندر آدمی رکوع میں جائے کیا پڑھتا ہے؟ سبحان رب. مولوی نے کہا اگر سبحان ربی العظیم کی بجائے قل هو اللہ پڑھتا ہے گناہ کیا ہے. قرآن ہی پڑھا ہے نا. تیرے مولوی کا فتویٰ ہے نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ تو نے رکوع میں پڑھ کے قرآن محمد کی مخالفت کی ہے صلی اللہ. ہر جگہ قرآن پڑھنا جائز ہے. قرآن بھی وہاں جہاں نبی نے فرمایا. بکرا ذبح کرنے لگتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دو. تمہارے مولویوں کا فتویٰ ہے کہ بکرا ذبح گناہ کا کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم نہیں دیا. اور یارو تو پھر دین نام ہے نبی کے حکم کا. جو بات نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، وہ ثواب ہے. اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرو، وہ بدعت ہے. اور نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ،
وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور ہم سے سنو تو صحیح، کبھی غور تو کرو کہ ہم تم سے لیتے کیا ہیں؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو تم سے کچھ نہیں مانتے، تمہارے مال کو بچاتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لینے والے اگر ہم سے لڑے تو کوئی بات نہیں، مصیبت یہ ہے کہ دینے والے بھی ہم سے لڑتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، اگر لینے والے لڑے تو ہم سمجھے کہ چوکیداروں سے چور لڑتے ہی ہیں، کیونکہ چوکیدار ان کی چوری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن جن کی چوری ہوتی ہے وہ بھی لڑتے ہیں۔ اور ہم تو تمہارا مال بچاتے ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والا مانگتا کچھ نہیں، دیتا ہے۔ حق کی دعوت دینے والا لیتا کچھ نہیں بلکہ، اور باطل والے لیتے سب کچھ ہے، دیتے کہتے ہیں ختم بھی کا مال بھی لے آؤ، فاتحہ کا بھی لے آؤ، کل کا بھی لے آؤ، 11ویں کا بھی لے آؤ، ساتے کا بھی لے آؤ، 40ویں کا بھی لے آؤ۔ سارا کام لینے کا، دینے کا کوئی کام۔ اور ہم سے بھی ایک بندے نے کہا، کہنے لگا جی آپ پیر کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں تو پیر مانتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہیں غلطی لگی ہے، مانتا ہوں۔ کہنے لگا قسم خدا کی؟ اس نے بڑا کہنے لگا پھر لوگوں کو ہی سناتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم نے تو لوگوں کو بھی کبھی نہیں سنایا کہ نہیں مانتے۔ کہنے لگا پھر بتلاؤ تمہارا پیر کون ہے؟ میں نے کہا میرا پیر دینے والا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا مدینے والا۔ کہنے لگا مزاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے پیر کی زندگی اٹھاؤ، اس نے اپنے ساتھیوں سے لیا کبھی نہیں، ان کو ہمیشہ کھلاتا رہا، ان کو ہمیشہ عطا کرتا رہا، ان کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرماتا رہا۔